بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے پچھلی بات ایک دفعہ ذہن میں دہرا لو کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت اللہ کے غیر سے کرتے ہیں، مخلوق میں سے کرتے ہیں۔ عیسائی کو دیکھ لیں، وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی ماں کو اور روح القدس کو، ان تینوں کو خدا کہتے ہیں، وہ اس طرح مشرک ہوئے۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، سچے پکے حقیقی اللہ کو چھوڑ کر وہ جو ہے ماتما، ایشور، اسی طرح دوسری چیزوں کی محبت میں مبتلا ہیں۔ اور پھر آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے تو یا غوث اعظم کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی پیر بابا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے۔ جو اپنی محنتیں کر کے اللہ سے مددیں مانگ کر اللہ کے نیک بنے تھے، آج لوگ ان کو خدا جیسا بنا رہے ہیں۔ یہ سارے حضرات تو نیک تھے، لیکن یہ خدا تو نہیں تھے نا، انہوں نے محنت کی تھی نیک بننے کے لیے، انہوں نے اللہ سے محبت کی تھی نیک بننے کے لیے، یہ اللہ کے پیارے لوگ بن گئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب ان کو ہی مدد کے لیے پکارا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ہیں۔ اور اس کو دنیا میں بھی آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر ایک چیز آپ کو پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے، وہ انسان ہے، وہ جو ہے کوئی چیز ہے دنیا کی، کچھ بھی ہے، جب اس میں تھوڑی سی خرابی آتی ہے تو آپ کا دل اس سے بھر جاتا ہے، وہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو اسی طرح اب آگے دیکھیں، از جب جس وقت، از کا معنی جب جس وقت، تبرع، تبرع یہ بے رے اور حمزہ جو ہے یہ بری ہونے سے ہے، فلاں فلاں سے بری ہو گیا، فلاں فلاں مسئلے سے بری ہے۔ کیا مطلب؟ آزاد۔ کیا مطلب ہے؟ آزاد۔ آزاد، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو تبرع کا معنی کیا ہوا؟ بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو کہ اتبعوا، ان کی اتباع کی گئی، ان کی پیروی کی گئی، جن لوگوں کی پیروی کی گئی، جن مخلوقات کی پیروی کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، وہ بری ہو جائیں گے، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ من منے سے، الذین، وہ لوگ جو کہ اتبعوا، انہوں نے اتباع کی، تو ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی۔ جو لوگ دوسری چیزوں کو، دوسری مخلوقات کو خدا مانتے ہیں تو وہ والے خدا جو ہیں ان کے، وہ قیامت کے دن بری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے اپنے ان لوگوں سے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کا معنی جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ، اور الذین اتبعوا کا معنی جو پیروی کرتے ہیں۔ الذین اتبعوا کا معنی جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور الذین اتبعوا کا معنی جو پیروی کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ تو جن کی پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کو مطاع مانے جاتے تھے، ان کے مطیع، ان کے ہر حکم پر ان سر تسلیم خم کر دیتے تھے، آج وہی پادری، وہی پیر، وہی جو ہے سارے اپنے مریدوں کو صاف صاف جو ہے جواب دے دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراؤ؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری پوجا کرو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہم سے مدد مانگو؟
یہ بیہودہ کام تو تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہمیں اللہ کا بیٹا بنا لو، ہمیں اللہ کے برابر بنا لو، ہمیں مشکل کشا بنا لو، ہمیں حاجت روا بنا لو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہہ کر بری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آج جس بت کو یا جس پیر بابے کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، جن قبروں پہ جا کے جو ہے لوگ مانگتے ہیں، تو یہ سارے قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، تم نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی وَرَأَوُا الْعَذَابَ، واو زبر وا مانے اور، رَأَوْ کا معنی وہ سب دیکھیں گے، رویت سے ہے، آخری واو کا معنی وہ سب، رے حمزہ یہ رویت والا ہے، رویت کا معنی دیکھنا، تو رَأَوْ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، جب وہ اپنے سامنے دیکھیں گے عذاب کو، جب ان کو عذاب بھی نظر آ رہا ہوگا۔ وَتَقَطَّعَتْ، واو زبر وا مانے اور، تقطعت، تقطعت میں قاف تا اور عین، قطع، یہ قطع تعلق ہوتا ہے، قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو تقطعت کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تقطعت کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب اسباب تعلقات، تو سارے تعلقات، سارے علاقے، سارے اسباب وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ منقطع، کٹ جائیں گے۔ عذاب بھی دیکھ رہے ہوں گے، جن کی پوجا کی ہے وہ بھی ان سے آزاد ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اور ادھر سے جو ہے تعلقات بھی کٹ گئے، وراء العذاب، اور عذاب بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یوں سمجھ لیں۔ اللہ کا عذاب جب دیکھیں گے، آج تو کہتے ہیں نا وہ میرا پیر ہے، دوسرا کہتا ہے وہ میرا مرید ہے، میرے پیر نے جی یہ کر دیا، میرے مرید نے جی ایسی خدمت کر دی، میرا خدا جو ہے وہ فلاں دیوتا ہے، اور جو ہے فلاں جو ہے ایشور ہے وغیرہ، تو وہ جو ہے اس کے اوپر جا کے نیاز مانتے ہیں، وہاں جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں، وہاں جا کے پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح صلیب کی پوجا کی جاتی ہے، خدا تین میں سے ایک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو سارے اوٹ پٹانگ یہاں کی جا رہی ہیں، وہاں جب عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب کو دیکھتے ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں کہا تھا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا، تو آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن۔ سارے تابع دار اور سارے ان کے جو پیر و مرید ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الزام ایک دوسرے پر لگائیں گے، وہ کہیں گے تم نے اپنی مرضی سے کیا، وہ کہیں گے تم نے مجبور کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وقال الذین اتبعوا، اب کیا ہوگا؟ واو زبر وا مانے اور، قالا مانے کہیں گے، الذین وہ لوگ جو کہ جنہوں نے اتبعوا اتباع کی، جنہوں نے اتباع کی تھی، جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی کو خدا کے برابر کا مقام دیا تھا، وہ کہیں گے، پیروکار کہیں گے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، حسرت سے کہیں گے، پریشان ہو کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، لو کاش، لو اگر، لو کا معنی اگر، لو کا معنی کاش، لنا لام زبر لا مانے کے لیے، نون الف نا مانے ہم سب کے لیے، کرتن، کرتن کا معنی مقرر ہو، دوبارہ لوٹنا ہو، کرتن مانے دوبارہ لوٹنا ہو، دوبارہ جانا ہو، فنتبرأ منہم، فا زبر فا مانے پس، نتبرأ میں نون پہلا جو ہے اس کا معنی ہم، تبرأ کا معنی بری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، دور رہیں گے، من مانے سے، ہم مانے ان رہنماؤں سے، ان بتوں سے، ان پیروں سے، ان جو ہے اپنے بڑوں سے دور رہیں گے۔ نتبرأ منہم، ہم ان سے دور رہیں گے، کاش یا اگر
ہمیں دوسری دفعہ اب دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم اب ان کی بات نہیں مانیں گے، بس ہر وقت اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو خدا مانیں گے، کیونکہ وہ آنکھوں سے عذاب جو نظر آ رہا ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ہمیں ہمت ہوتی ہے، جب ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو متکبرانہ انداز میں، غرور میں سب کچھ سمجھتے ہیں، ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ جب پھر کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا جب کوئی معاملہ اور ہو جاتا ہے جس سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، غریبوں کی طرح ہو جاتے ہیں یا پریشان حال لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت کہتے ہیں اللہ، پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں اوے تکبر نہ کیا کرو، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ دنیا میں کبھی کبھی پکڑ آ جاتی ہے نا، تو اس وقت جو جی پکڑ میں آ جاتا ہے وہ پھر دوسروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تب تو نہیں سمجھتا، لیکن جب خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر وہ دوسروں کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہے، اور خود بھی ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ اللہ کر لیا، مرنے سے پہلے راستہ صحیح اختیار کر لیا، پچھلے گناہوں کی توبہ مانگ لی، وہ تو اچھی بات ہے۔ اور جو دنیا میں نہیں مانگتا معافی، یہ ان کی بات ہے جو کفر پر مر گئے اور وہاں پر پہنچے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ نتبرأ منہم، پس نتبرأ، ہم بیزار رہیں گے، ہم دور رہیں گے، ہم آزاد ہوں گے، منہم، ان رہنماؤں سے، ان رہنماؤں سے۔ کیسے دور ہوں گے؟ کما تبرؤ منا، کاف زبر کا مانے، کما کا مانا جیسے، جس طرح، کما سارے کا مانا جیسے، جس طرح، تبرؤ وہ بری ہو گئے، وہ دور ہو گئے، وہ آزاد ہو گئے، وہ بیزار ہو گئے، منا، من مانے سے، نون الف نا مانے ہم، جیسے وہ ہم سے دور ہو گئے، ہم سے آزاد ہو گئے، اگر دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی ان سے دور رہیں گے، بس اللہ کی عبادت کریں گے۔ یعنی اس وقت کافر مشرکین یہ کہیں گے کسی طرح ہم اللہ کرے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹ جائیں، یہ دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سے اپنا انتقام لیں گے، اور جیسے یہ آج ہم سے دور ہو گئے، ہم بھی ان کو جواب دے کر دور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا یہ سوچنا، ان کی یہ کاش، ان کی یہ آرزو، یہ ساری کیا ہوگی؟ محال، بیکار ہوگی، صرف افسوس ہوگا، مگر اس سے کوئی فائدہ، کیونکہ مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت جو افسوس کیا جائے یا قیامت کے دن یا حساب کتاب کے دن افسوس کیا جائے گا، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر افسوس کرنا بھی ہے اپنی کمیوں کوتاہیوں کا، اگر افسوس کرنا بھی ہے اپنی عبادت چھوڑنے کا، اگر افسوس کرنا بھی ہے اپنے روزے نماز چھوڑنے کا، اگر افسوس کرنا بھی ہے اپنے شرک کفر کا، تو پھر مرنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے کر لو، اس کا نفع ہوگا۔ اس وقت جو یہ کہے گا تو وہ آرزو ساری کیا ہوگی؟ بیکار، اس سے کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کذالک، کذالک مانا اسی طرح، کاف زبر کا مانا طرح، مثل، ذالک مانا اس کے مثل، اسی طرح۔ یری، یری کا مانا کیا ہوتا ہے؟ رویت سے ہے، دکھائے گا، ہم مانے ان کو، اسی طرح دکھائے گا ان کو، اللہ، اللہ تعالی، اعمالہم، اعمال مانے اعمال، کام، کردار، حرکتیں، جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب، ہم مانے ان کے اعمال، حسرات، حسرت کے طور پر، علیہم، ان پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، یری دکھائے گا، ہم ان کو، اللہ، اللہ تعالیٰ، اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے دنیا والے کام، حسرات، حسرت بنا کر، علیہم، ان پر، یعنی ان پر اس کی صرف حسرت ہوگی۔ وما ہم بخارجین من النار، واو زبر وا مانے اور، میم الف ما مانے نہ، نہیں، یہ نافیہ ہے، ہم مانے وہ سب، بخارجین، خارجین کا معنی نکلنے والے، خارج ہونے والے،
نہیں ہوں گے وہ سب نکلنے والے، من سے، الناری منے دوزخ، آگ، جہنم سے، آگ سے، دوزخ سے نکلنے والے، رہا ہونے والے نہیں ہوں گے۔ وہاں پر ان کا یہ اعلان کرنا کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں یہ کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، اور وہ دوزخ سے، جہنم سے رہا نہیں ہو سکیں گے۔ دوزخ سے، جہنم سے رہائی کی کوئی شکل صورت وہاں نہیں بنے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلے اوپر بتا دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کے برابر دوسروں کو محبت دی، غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دیا، شرک میں مبتلا ہوئے، باطل لوگوں کا اتباع کیا اور باطل لوگوں کے راستے پر چلتے رہے۔ تو مشرکین عذاب الہی اور اپنے معبودوں کی بیداری دیکھ کر سخت حسرت ہوگی ان کو، اور وہ اس طرح جو ہے ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دے گا، اور اس پر ان کو حسرت ہوگی، کیونکہ حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، نمازیں، جو کچھ بھی اچھی باتیں اگر انہوں نے کی ہوں گی تو شرک کے سبب وہ ساری بیکار ہوں گی۔ اچھے اخلاق کیے، اچھی سڑکیں بنائی، لوگوں کے لیے ہسپتال بنائے، لیکن خود کفر میں یا شرک میں رہے تو یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ایمان نہ ہو تو پھر جتنا مرضی اچھا انسان بن جائے تو اس کی اچھائی کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کی وہ اچھائیاں اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ ایمان نہ ہو، بندہ کافر یا مشرک ہو تو جتنے مرضی بھلے اچھے کام کرتا رہے وہ اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ تو ان کے اچھے کام ان کے سامنے رکھ کر بتایا جائے گا تمہارے شرک کی وجہ سے تمہارے گناہ، یہ باقی جو اچھے کام ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اپنے اچھے کاموں کو بھی دیکھیں گے، ادھر سے بخشش اور جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی تو ان کو اور حسرت ہوگی، مطلب اس سے اور تکلیف ہوگی، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان پر خوش ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مرتے دم تک ایمان نصیب رکھنا، کیونکہ مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے یا تو شروع میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، اگر ڈائریکٹ نہ بھی گیا تو پہلے اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گا، جب سزا ان کی پوری ہو جائے گی پھر جنت میں آئے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو ایمان بہت اچھی چیز ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ جو ہے کافروں کو دیکھ کر، کافروں کی سڑکوں کو دیکھ کر، کافروں کے لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی رحمدلی کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، ہم سے تو لندن اچھا، ہم سے تو کینیڈا اچھا، ہم سے تو امریکہ اچھا، وہاں لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ بھئی لوگوں کا خیال بھاڑ میں جائے گا جب وہ خود جنت والے کام نہیں کر رہے۔ کینیڈا جتنا مرضی اچھا ہو جائے، لندن جتنا مرضی اچھا ہو جائے، قیامت کے دن سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سب سے بڑی چیز کیا سوچنی ہے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔